بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے آسان اردو ترجمہ میں آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ 3 آیات آج کے سبق میں پڑھائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ آیت نمبر 50 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر کے اللہ کے حکم سے جب نکلے اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور بنی اسرائیل کو راستے میں آگے سمندر نظر آتا ہے اور پیچھے لشکر فرعون، تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کو حکم دیا تھا، اس لیے اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ نے ان کے لیے اسی دریا میں راستہ پیدا فرما دیا۔ تو آیت نمبر 50 میں اسی کا ذکر ہے، سماعت فرمائیے۔ ہم اس آیت کو پہلے تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گے، علیحدہ اس کا ترجمہ بھی ہوگا، اور پھر اس کو ملا کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو چونکہ آیت نمبر 50 کا کچھ حصہ اس صفحے پہ ہے، باقی حصہ اگلے صفحے پہ ہے، تو پہلے اتنا پڑھ لیجئے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اس سے پہلے کہ میں آیت کو پڑھوں، تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ وَإِذْ اور جب، واو کے معنی اور اذ کے معنی جب۔ وَإِذْ اور جب، یاد رکھیے، اذ معنی جب، واو کے معنی اور۔ فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ کاغذ ہوتا ہے نہیں، کاغذ کو آدمی پھاڑ ڈالتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ، کپڑے کو پھاڑ ڈالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ ڈالا۔ آج بڑی سی بڑی طاقت کوئی بھی ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دریا کو پھاڑ ڈالے۔ پانی تو آدمی روکتا ہے بہت ہی محنتوں سے، بہت ہی وسائل کے ذریعے سے پانی تو آدمی روک لیتا ہے، لیکن یہ کہ بغیر کسی وسائل کے دریا کے پانی کو روک ڈالنا، پھاڑ ڈالنا، یہ قدرت الہی اللہ رب العزت کی طاقت کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ، اور چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ اس سے قبل سبق میں آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کہ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل ہی کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کو لے کر کے ہی وہاں سے مصر سے وہ نکل رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت کو بنی اسرائیل کو قرآن کریم کے آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ تم اتنے گمراہ ہو گئے، تم اتنے ناشکرے ہو گئے، ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، ہمارے نبی کو جھٹلا رہے ہو، اور ہمارے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ان کی تم تکذیب کر رہے ہو، اور ہم نے تمہارے اوپر کتنی نعمتوں کا نزول کیا۔ تو یہاں پہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی
نعمتوں کے بارے کو شمار کروا رہا ہے، اور لگاتار کئی آیتوں میں ابھی علیحدہ آیتوں میں علیحدہ نعمتوں کے بارے میں آپ سنیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اب آگے سماعت فرمائیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر، اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، البحر، بحر کہتے ہیں دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون، آل فرعون، اور انتم، تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو بچا لیتے اور انہیں نہیں ڈبوتے تو آل فرعون یہ دعویٰ کرتے کہ میری وجہ سے دریا میں راستہ بنا تھا۔ اگر بنی اسرائیل دریا پار کر جاتے اور پیچھے پیچھے آل فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ بھی دریا کو پار کر ڈالتا تو پھر وہ فرعون یہ دعویٰ کرتا، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا، اس کو موقع مل جاتا اور یہ کہتا کہ دیکھو تم بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے، ہم نے تو سمندر کو بھی پھاڑ دیا اور تمہارا پیچھا ہم نے سمندر پھاڑ کر کے بھی کیا، آگے تک میں پہنچ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بنی اسرائیل کو نجات دیا، ان کو بچا لیا، دریا میں راستہ بنا دیا اور فرعون کو مع لشکر کے یعنی آل فرعون کو ڈبو دیا۔ اور یہ سب چیز اور یہ سب واقعہ کوئی خواب میں یا بنی اسرائیل کے غائبانہ یا بے ہوشی کے حالت میں نہیں ہوا، بلکہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ کہ تم کیسے دریا میں اللہ نے دریا کو پھاڑا، کس طرح اس میں راستہ بنایا اور پھر کس طریقے سے تمہیں بچایا اور پھر کس طریقے سے آل فرعون کو ڈبو دیا، یہ سارا واقعہ تم دیکھ رہے تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم ہماری نعمتوں کے ناقدر داں، ہماری ناشکری کرنے والے تم کیسے بن سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 51 دیکھیے۔ آیت نمبر 51 میں پھر اس کی دوسری جو ہے بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہی اس میں سے کچھ لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کا واقعہ آیت نمبر 51 میں ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس جگہ پہ جو واقعات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بہت ہی اختصار کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یعنی اجمالی طور پہ، یہاں پہ مفصل نہیں ہے، اجمالی طور پہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 40 لیلتن، رات، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل،
بچھڑا، من بعدہ ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم، وَأَنْتُمْ اور تم، ظالمون یہ ظالم کی جمع ہے، اور تم ظالمون ظالم کی جمع۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے۔ ایسا کرنے سے تم کیا ہوئے؟ ظالم ہوئے۔ دیکھیے، آدمی عام طور سے ظالم کسے آپ کہتے ہیں، کسے شمار کرتے ہیں؟ ظالم عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے اوپر ناحق ظلم کرے، کسی کو ناحق پریشان کرے، کسی کو ناحق ستائے، تو ایسا شخص ظالم ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاکم اپنی رعایا پہ ناحق زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، تو کہیں گے یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے۔ لیکن قرآن میں جا بجا ظالم اس شخص کو کہا گیا ہے جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یعنی سب سے بڑے ظالم تم خود ہو کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہو، جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہو۔ تو یہاں پہ اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، تو وہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے، تو اس میں بھی فرمایا کہ ظالم کا لفظ فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ تو ظلم کا لفظ جو ہے عام طور سے جو ہم سنتے ہیں وہ بھی ایک ظلم ہے، وہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، لیکن اصل ظلم یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو یہاں پہ بھی اختصار کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، اور جب وہاں وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اور 40 دن کوہ طور پہ ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام ہوتا ہے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختی کی شکل میں ان کو توریت عطا فرمایا۔ 40 دن کے بعد ان کے غائبانہ میں حضرت ہارون جو ان کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کو اپنا نائب بنا کر کے اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، وہ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بنی اسرائیل میں ایک سامری نام کا شخص ہوتا ہے، اور وہ سامری نے کیا کیا کہ سونے اور چاندی اور دھات کو اکٹھا کر کے اور اس کا ایک بچھڑا بنایا، اور اس کے بعد لوگوں نے پھر اس بچھڑے کو کیا کیا؟ اپنا معبود بنا لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے تو دیکھتے کہ یہاں پہ تو شرک اور بت پرستی، یعنی بچھڑے کی عبادت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر بعض لوگوں نے شروع کر رکھا ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اس جگہ پہ اس آیت میں ذکر کیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے سے مراد بنی اسرائیل کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہوئے۔ اس کے بعد ایک آیت اور پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 52 میں، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔
ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے من بعدی اس کے بعد ذالک یہ لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے شرک کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک احسان ہے کہ تم نے اتنا ظلم کیا اپنے آپ پہ، اتنا بڑا گناہ کیا کہ تم نے ہم کو چھوڑ کر کے اپنے لیے الگ معبود بنا لیے، تم نے شرک کیا ہمارے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا. اور کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم احسان مانو. ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ تو ناشکرے ہو، ہمارے نافرمان ہو، اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا. اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں کی بڑے بڑے گناہوں کو وہ معاف فرماتا رہتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. لیکن انسان ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے معاف کرتے تاکہ تم احسان مند بن جاؤ، احسان ماننے والے بن جاؤ، ہم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ ہمارا کرم ہے. تو پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو. پھر آگے والی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالی پھر کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کی دی موسیٰ کو کتاب. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. آیت نمبر 53 تک، آیت نمبر 52 تک، یہ آیت نمبر 52 ہے. انشاءاللہ آنے والا سبق آیت نمبر 53 سے ہوگا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.